یہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، یہ جو ہے تقریباً 8 نشانیاں یہ بنتی ہے، یہ بڑی بڑی نشانیاں لگتا ہے کہ باقی رہ گئی۔ انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب زمین فتنوں سے، کفر سے بھر جائے گی، ہر طرف کفر ہی کفر نظر آئے گا۔ ادھر کفر سے مراد یہ ہے کہ کفر کا تسلط نظر آئے گا، کفر کا تسلط نظر آئے گا، کفر کے پیروکار نظر آئیں گے۔ جب زمین ان فتنوں سے اور کفر سے بھر جائے گی، ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، تو ہوگا یہ کہ روئے زمین سے ابدال، اولیاء، اقطاب یہ حرمین شریفین کی طرف ہجرت کرنا شروع کریں گے۔ یہ حرمین شریفین کی طرف جو ہے جانا شروع کریں گے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود ہوں گے، جو حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ ماں کی باپ کی جانب سے امام حسن اور ماں کی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، تو یہ حرمین شریفین میں جو ابدال ہوں گے، اولیاء ہوں گے، آپ کو پہچان لیں گے اور آپ سے عرض کریں گے کہ حضور ہم سے بیعت لیں۔ تو حضرت امام مہدی منع کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، میں بیعت نہیں لے رہا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اس کے باپ کا نام، اس کے والد کا نام میرے والد کے موافق ہوگا، اور مہدی زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح زمین زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے زمین جس طرح میں نے کہا کفر و شرک سے بھری ہوئی ہوگی، کفر کے تسلط سے بھری ہوئی ہوگی۔ آج دیکھیں 57 اسلامی ممالک ہیں، یہ یہود و نصارہ سے یوں دبے ہوئے ہیں، IMF کے نرغے میں سب آئے ہوئے ہیں۔ IMF نے اپنا جال ایسا بچھایا ہوا ہے کہ سب پھنسے ہوئے ہیں، سودی جال، اور سب کے پاس مال ہے، معدنیات ہے، پیٹرول ہے، اور دنیا کا جو اہم ترین حصہ جو پیٹرول ہے وہ ان کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کفر نے ان کو دبوچا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، اور یہ ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا۔ اگر امام مہدی سے پہلے اگر کوئی مرد مجاہد آ گیا جس نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو زندہ کر دیا، مسلمانوں کے رعب اور دبدبے کو پھر سے اس نے جو ہے زندہ کر دیا، پھر مسلمانوں کو باروب بنا دیا تو بنا دیا۔ اگر کوئی مرد مجاہد نہ آیا، یوں تو ہمارے بزرگ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ صدی اسلام کے غلبے کی صدی،
اس طرح امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یہ صدی اسلام کے غلبے کی صدی ہے انشاءاللہ. کوئی مرد مجاہد انشاءاللہ پیدا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود، تعداد میں ہونے کے باوجود ان کفار کے نرگے میں ہوں گے، ان کے ظلم کا شکار ہوں گے، اور زمین جو ہے ظلم سے اور ان کی بربریت سے، ان کے فجور سے بھری ہوئی ہوگی. اور حضور نے فرمایا جب مہدی آئیں گے تو مہدی جو ہے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی. پھر مہدی، حضرت امام مہدی آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے آپ بھر دیں گے. اور اس پر ہم نے گزشتہ جمعہ بات کی تھی، یہ 5ویں ہوں گے. 2 کافر بادشاہ ہیں، نمرود اور بخت نصر، جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور ایک حضرت ذوالقرنین اللہ کے ولی ہے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، یہ مسلمان بادشاہ. اور 5ویں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے آپ بھر دیں گے. اور یاد رکھیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس طرح حضور کے والد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا جس طرح حضور کی والدہ کا نام، اور آپ کا نام محمد ہوگا جس طرح حضور کا نام. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ مشابہت رکھتے ہوں. اور یاد رکھیں کہ اہل سنت کے یہاں پر حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ پیدا ہوں گے. دوسروں نے جو ہے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، وہ کسی جگہ غار میں ہیں، وہ اچانک ظاہر ہوں گے. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ظہور ان کا ہوگا لیکن کعبۃ اللہ میں ہوگا، پیدا ہوتے ساتھ ہی ظاہر نہیں ہو جائیں گے. وہ پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا، اور رمضان المبارک میں ابدال اور اقطاب اور اولیاء آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ تو امام مہدی ہیں، آپ سے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. آپ منع کر دیں گے، غیبی آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کے خلیفہ، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو. تو پھر اس طرح جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا حلیہ مبارک بھی ارشاد فرمایا کہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے اور اونچی ناک والے ہوں گے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی یعنی ناک مبارک اونچی تھی، چوڑی پیشانی تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ امام مہدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر پیرا ہوں گے. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے اولیاء اور اقطاب اور ابدال بیعت کریں گے. پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ استنبول جو ترکی کا دارالحکومت ہے اس وقت، استنبول پر کفر کی حکومت ہوگی، کفرستان یہ بن جائے. اور شام پر کفر کی حکومت ہوگی، کافر بادشاہ ہوگا شام کا. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب لوگ بیعت کریں گے تو یہ لشکر بھیجے گا شام کا بادشاہ، کہ ہمارے مقابلے میں یہ کون آ گیا، اس کو ختم کرو، نیست و نابود کرو. کہ مسلمان اکٹھے ہونا کیوں شروع ہو گئے؟ یاد رکھیں کہ کفر خلافت سے ڈرتا ہے، وہ آپ کی نمازوں سے، آپ کی مسجدوں سے نہیں ڈرتا، وہ آپ کے قرآن پڑھنے سے بھی نہیں ڈرتا. بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ یورپ میں بعض اوقات جب عیدین میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو یہ چرچ والے اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، نام نہاد اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمارے چرچ میں جگہ خالی ہے، یہاں نماز پڑھ لو. ان کو آپ کی نمازوں سے خوف نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے سے خوف ہے، نہ بڑی بڑی مسجدیں بنانے سے خوف ہے.
اگر کفر کو خوف ہے تو یاد رکھیں نظام سے خوف ہے، آپ کا نظام وہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ اسلام کا نظام جب آ گیا تو اسلام مضبوط ہو جائے۔ وہ کہتا ہے نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، تبلیغ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کرو، ہم تمہیں ویزا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نظام نہیں آنا چاہیے اسلام، نظام سے خوف کھاتا ہے۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جوق در جوق جو بیعت ہوگی وہ نظام اسلام کی ابتدا ہوگی، کہ پوری زمین جہاں کفر سے بھری ہوئی ہے، ظلم سے بھری ہوئی ہے، یہ نظام اسلام کہاں سے آ گئے؟ یہ بیعتیں اگر شروع ہو گئی تو یہ مسلمان تو ایک کو اپنا جب بڑا بنا لیں گے تو پھر تو ہماری خیر نہیں۔ مسلمانوں کو تتر بتر اس لیے تو کیا ہوا؟ خلافت عثمانیہ کو انہوں نے توڑ مڑوڑ دیا، لیکن جب تک بالکل توڑ نہیں دیا، خلافت کے نظام کو ختم نہیں کر لیا، یہ یہود و نصارہ چین سے نہیں بیٹھے۔ بالکل آخر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ لنگڑی لولی ہو گئی تھی، یعنی بالکل کمزور ہو گئی تھی، تو کفر کو چاہیے ہی تھا کہ چھوڑ دے، اب کیا اس کو مارنا، مرے ہوئے کو کیا مارنا۔ لیکن انہوں نے، ان کو پتا ہے یہ مری ہوئی نہیں ہے، کمزور ہے۔ ایک نظام تو ہے نا مسلمانوں کے پاس خلافت کا، مسلمانوں کا نظام خلافت ختم کرنا، کیونکہ نظام خلافت ہوگا تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ مسلمان ملک در ملک، شہر در شہر جھنڈے گاڑتے جائیں گے، یہاں تک کہ فاروق اعظم نے صرف 12 سال میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا، آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ آپ عثمانیوں کو دیکھ لیں، ترکیوں کو، جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو تاریخ آپ پڑھیں کہ عثمانیوں نے کس قدر عثمانیوں کا رقبہ، یہ شام، فلسطین، یہ یمن، یہ لبنان، یہ حجاز مقدس جس کو آپ سعودی عربیہ کہتے ہیں، یہ سارا، یہ عراق، یہ سب ترکیوں کا، اور یہ استنبول تک جو ہے یہ پٹی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس پر حکمرانی کی ہے، کامیاب حکمرانی کی ہے۔ لیکن انہوں نے، انگریزوں نے، یہود و نصارہ جو ان کے پیچھے پڑے کہ ان کو ختم کرو، نظام سے یہ خوف کھاتا۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے جب نظام کو بنائیں گے تو اس نظام کو ختم کرنے کے لیے شام کا بادشاہ لشکر جرار بھیجے گا کہ اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مارنے آ رہے ہوں گے، شہید کرنے آ رہے ہوں گے، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت امام مہدی کی کرامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو جو ہے دھسا دے گا، اور یہ رسوا ہو کر سب کے سب مارے جائیں گے اور دھس جائیں گے، صرف ایک بندہ زندہ رہے گا اس میں، اور ایک بندہ دوڑتا ہوا آ کر یہ بتائے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو پھر جو ہے جوق در جوق حضرت امام مہدی کی یہ کرامت سن کر لوگ حضرت امام مہدی کی طرف راغب ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوگی، اور آپ کا عظیم لشکر ہوگا، عظیم فوج ہوگی، اور آپ کی فوج کفر کو شکست دے گی، اور شکست دیتے دیتے یہاں تک کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اور بیت المقدس میں آپ کے لیے نماز فجر میں اقامت کہی جا چکی۔ اقامت کے بعد کیا ہوتا؟ امام کہتا ہے اللہ اکبر، بس اتنے سے وقفے میں شور ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو امام مہدی رک جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ عرض کریں گے کہ حضور نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے ہی فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھیں، پھر امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تو پیارے بھائیو یاد رکھیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، لیکن اسلام میں مہدی ثانی کا کوئی وجود نہیں ہے، مہدی ثانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے بڑا بورڈ گل بہار میں ایک مہدی ثانی نکل پڑا ہے، کوئی بولتا ہے میں مہدی ثانی۔ تو ایسے فراڈیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی صحبت کو اپنایا جائے۔ علماء کی صحبت نہیں ہوگی تو یاد رکھیں کہ عوام حرام کاری میں پڑ جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں، ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ جناب ہوا یہ تھا کہ
طلاق ہو گئی تھی تو ایک بندے سے ہم نے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تمہاری طلاق ختم ہو جائے گی. تو ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اور جناب عالی پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بچے بھی ہوتے رہے اور نکاح ان کا برقرار رہا، حالانکہ وہ حرام کاری ہوتی رہی. حرام کاری ہوتی رہی. وجہ یہ ہے کہ علماء سے دور، کسی ٹوپی والے سے پوچھ لیا اور ٹوپی والے نے بتا دیا اور اس نے حضرت نے عمل کر لیا. جب علماء سے دور ہوں گے تو ایسے نام نہاد جو جعلی پیر ہے جب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم مہدی ہے تو پھر لوگ مان لیں گے ہاں بھئی یہ امام مہدی. وہ کہیں گے مہدی ثانی ہے، یہ نئی چیز لے کر آ گیا مہدی ثانی. ابے اول آیا نہیں، یہ ثانی کہاں سے آ گیا؟ ثانی مطلب دوسرا، پہلا آیا نہیں دوسرا آ گیا. یہ بتاؤ، ابے پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے، اگر دوسرے کا وجود ہوتا تو ان کے بعد آتا. پہلا آیا نہیں، یہ دوسرا آ گیا ہمارے پاس. اور پھر لاہور میں ایک بندے نے جو ہے دعویٰ کر دیا امام مہدی کا، پچھلے دنوں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو یہ فتنے امڑتے رہیں گے، پنپتے رہیں گے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دائرے میں رہے، دائرے میں رہتے ہوئے علماء سے